السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 255۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ اللہ سب جانتا ہے۔ لوگ اس کے علم میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر صرف اتنا ہی معلوم ہو سکتا ہے جتنا اللہ کو منظور ہو۔ اس کی کرسی زمین آسمان سے زیادہ وسیع ہے، اور ان دونوں میں زمین آسمان کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، اور وہی بلندی اور عظمت والا ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، جس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ قرآن کی سب سے عظیم آیت یہی ہے، اور اس کو عظمت کے لحاظ سے قرآن کی سب سے بڑی آیت کہا جاتا ہے۔ طوالت کے لحاظ سے سب سے بڑی سورت جو ہے قرآن پاک کی وہ سورہ البقرہ ہے، اور سب سے بڑی آیت جو ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ لیکن عظمت کے لحاظ سے سب سے عظیم سورہ جو ہے سورہ اخلاص ہے، اور سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے قرآن پاک کی۔ اور ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی کوہان اور بلندی ہے، اور قرآن کریم کی کوہان بلندی سورہ البقرہ ہے، اور سورہ البقرہ کی کوہان بلندی آیت الکرسی ہے، اور یہ آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کریم کی تمام آیتوں کی سردار ہے، جس گھر میں وہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یہ ایک عالم صحابی تھے، کاتب وحی بھی تھے اور مفسر قرآن بھی تھے۔ تو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قرآن میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی پوچھتے رہے۔ آخر کار ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ آیت الکرسی ہے، جو قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظمت والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ کی قسم قیامت کے دن آیت الکرسی کی زبان بھی ہوگی اور ہونٹ بھی، اور یہ عرش کے پائے کے پاس اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ اور بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رمضان میں زکوٰۃ کی نگرانی پر مقرر کیا گیا تھا، تو رات کے وقت کوئی آ کر اپنی چادر میں زکوٰۃ کا غلہ چوری کر رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا، مگر اس چور نے اپنی نادری اور صاحب عیال ہونے پر عذر پیش کیا، تو اس بار حضرت ابو ہریرہ نے اس کی درخواست پر اسے چھوڑ دیا ترس کھاتے ہوئے۔ صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ سخت مجبوری میں تھا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ رات کو وہ چور دوبارہ آیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو دوبارہ پکڑ لیا، مگر اس بار بھی اس نے اپنی مجبوری بیان کی اور آئندہ نہ آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا اور فرمایا کہ آج وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ رات کے وقت وہ چور پھر آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ اب میں کبھی نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسا کلمہ سکھاؤں گا جس سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ کیا کلمہ ہے؟ اس چور نے کہا کہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے محافظ فرشتہ رات بھر تمہاری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ دوسری صبح پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے اس چور کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے عرض کیا کہ اس نے مجھے حفاظت کے چند کلمات سکھائے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس نے کہا کہ حفاظت کے لیے سوتے وقت آیت الکرسی پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، مگر اس نے تمہیں صحیح کلمہ بتایا ہے، جس سے تم 3 راتیں مسلسل باتیں کرتے رہے۔ جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ یعنی شیطان بھی اس آیت کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں جانتا ہے۔
اور ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آیت الکرسی کو صبح کے وقت پڑھ لے تو وہ شام تک جنات اور شیاطین سے اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اور جو شام کو پڑھ لے وہ صبح تک جنات اور شیاطین سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ اور اسی طرح نسائی کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہا، اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے موت کے علاوہ کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور یہ ایک ایسی آیت ہے کہ ہر ایک کو زبانی یاد ہونی چاہیے اور صحیح تلفظ کے ساتھ یاد ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، معوذتین بھی پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کچھ فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو اگر ہم صحیح تلفظ سے نہیں پڑھتے تو پھر فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا لازم ہے، اور اگر اس کا ترجمہ بھی آتا ہو تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس آیت کی اتنی عظمت کیوں بیان ہوئی؟ کیونکہ یہ اللہ کا تعارف کرواتی ہے، توحید کا سبق سکھاتی ہے، اور اسی طرح جس چیز قرآن پاک کی صورت میں توحید کا ذکر ہے وہ قرآن کی عظیم سورہ ہے، جیسے سورہ اخلاص قرآن پاک کا 1/4 حصہ ہے، کیونکہ اس میں توحید ہے، اور اگر کوئی اسے 4 بار پڑھے تو اسے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ قرآن پاک اور انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد ہی لوگوں میں اللہ کی معرفت کروانا اور توحید کا سبق دینا تھا، اور جنت بھی اسی کی بنیاد پر ملے گی۔ یہ آیت توحید کے 10 دلائل پر مشتمل ہے، ان کو دیکھتے ہیں وہ کون سے ہیں۔ سب سے پہلا، اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ہی، کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں سب باطل ہیں، اور قرآن کریم میں بھی آتا ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق وانما يدعون من دونه هو الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر، کہ اللہ ہی ہے جو حقیقی بادشاہ ہے اور اس کے علاوہ جس کو بھی وہ پکارتے ہیں سب باطل معبود ہیں، اور بے شک اللہ اعلیٰ اور کبیر ہے، کہ اللہ جیسا نہ کوئی ہے، نہ تھا، نہ ہوگا، اور وہی عبادت کے لائق ہے کہ محبت اور تعظیم کے ساتھ صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ آگے مزید تعارف اللہ کا، اور دوسری دلیل الحی القیوم، جو زندہ ہے اور پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے، یعنی جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور توکل کیجیے اس زندہ پر جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ القیوم وہ کیسا قائم ہے کہ اس کو تھامنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں کوئی تھامے، مگر اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے، قائم رہنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ خود پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے اور اسے کسی سہارے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تیسری دلیل لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، اور وہ اللہ اس طرح قائم ہے کہ سونا تو درکنار، وہ اونگتا بھی نہیں ہے۔ اللہ کی ہر مخلوق کو نیند آتی ہے، چاہے وہ انسان ہیں، جنات ہیں، پرندے ہیں، حیوانات ہیں، جانور ہیں، سمندری مخلوق ہیں، ہر ایک مخلوق کو نیند آتی ہے، چاہے وہ جتنا بھی عظیم کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کیسا ہے کہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ، وہ ہر وقت زندہ اور قائم ہے، کیونکہ موت ایک عیب ہے، کمزوری ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اور اگر انسان نہ سوئے تو بیمار پڑ جاتا ہے، اور اسی لیے نیند کو موت کی چھوٹی بہن بھی کہا جاتا ہے۔ اور انسان جتنا بھی صحت مند کیوں نہ ہو، طاقتور کیوں نہ ہو، اور زیادہ کام کر لے تو اسے تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور پھر سونے کو دل کرتا ہے، اگر نہ سوئے تو بیمار پڑ جائے۔ لیکن اسلام میں معبود کا کیا تصور ہے کہ الہ کون ہوگا جس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ، اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے، جبکہ باقی مذاہب جو ہیں ان میں ایسا عقیدہ نہیں ہے، اور عیسائیوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے اور 7ویں دن آرام کیا، یہ ان کا غلط عقیدہ ہے، اور اللہ نے اس بات کی یہاں پہ تردید کر دی، اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَمَا مَسَّنَا مِن لَغُوب، سورہ قاف کے آیت نمبر 38، کہ ہم نے 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے اور ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے نہیں چھوا، اور اللہ تعالیٰ کو آرام کی ضرورت نہیں۔ مسلم کی حدیث ہے، مفہوم حدیث کا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سوتا اور اس کو یہ زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ سوئے، یعنی یہ بات اللہ کی شان کے خلاف ہے، کہ اگر زمین آسمان کو سنبھالنے والے محافظ کو نیند آ جائے تو ہر چیز کا نظام الٹ ہو جائے گا۔ اور اس میں بنی اسرائیل کی ایک روایت آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سوتا بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ وہ 3 راتوں تک 2 بوتلیں تھام کے رکھیں اور سونا نہیں ہے۔
اس کے بعد 2 بوتلیں ان کے ہاتھ میں دے دی گئیں اور کہہ دیا گیا کہ انہیں تھامے رکھو اور یہ ٹوٹنے نہ پائیں۔ تو 2 دن تک تو موسیٰ علیہ السلام ہوشیار رہے، انہیں تھامے رکھا، لیکن تیسری رات موسیٰ علیہ السلام کو ایسا نیند کا جھونکا آیا کہ بوتلیں ان کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ جب ایک اونگنے اور سونے والا 2 بوتلوں کو نہیں سنبھال سکتا، تو اللہ تعالیٰ اگر اونگے یا سوئے تو زمین آسمان کی حفاظت کس طرح ہوگی؟ اور یہ اللہ کی ایک ایسی صفت ہے کہ اس میں اس کا کوئی اور شریک ہے ہی نہیں، یعنی کوئی بھی شخص ایسا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ اسے نیند یا اونگ نہیں آتی۔ چوتھی دلیل، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، یعنی آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔ چاند، ستارے، سورج، ان گنت سیارے، گلیکسیز، فرشتے، اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، اس چیز کا ہم اندازہ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان میں 4 انگلی کے برابر بھی اتنی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ رکوع یا سجدہ نہ کر رہا ہو۔ ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور زمین میں جو کچھ ہے، انسان، حیوان، چرند پرند، جنات، ہر مخلوق جسے ہم جانتے ہیں نہیں جانتے، سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو وہی جانتا ہے۔ آج سائنس بہت کچھ ایکسپلور کر رہی ہے اور کئی سالوں سے کر رہی ہے، لیکن ابھی تک سب کچھ نہیں جان سکی، نہ زمین کے بارے میں نہ ہی آسمان کے بارے میں۔ آگے 5ویں دلیل، مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے؟ وہ رب، وہ الہ ایسا ہے کہ وہ صرف دنیا کا ہی مالک نہیں بلکہ آخرت کا بھی مالک ہے، کہ جب وہ سب انسانوں کا انجام سامنے آئے گا، وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا تو کوئی آگے بڑھ کر اس کے فیصلے کو بدل نہ سکے گا، سفارش نہ کر سکے گا، مگر صرف وہی جس کو وہ خود اجازت دے گا شفاعت کی، سفارش کی۔ اور اس دن بھی تمام بادشاہ صرف اللہ کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شفاعت کے لیے ہونٹ بھی نہیں ہلا سکے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جاؤں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے سجدے میں ہی چھوڑ دے گا، جب تک چاہے گا اٹھائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، شفاعت منظور کی جائے گی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے میں انہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ چھٹی دلیل، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، وہ اللہ سب جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کا، اس کائنات میں رہنے والی ہر مخلوق کا ماضی، حال، مستقبل سب جانتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ماضی، حال، مستقبل، ہر زمانے میں غیب چھپا ہوا جسے ہم نہیں جانتے۔ اگر ہم اپنا ہی ماضی دیکھ لیں تو ہمیں اپنے ماضی کی کچھ یادیں یاد ہوں گی، وہ بھی صرف اپنے کی، باقی لوگوں کے ماضی ہمیں نہیں پتہ۔ اور اپنا بھی ماضی ہمیں مکمل طور پر یاد نہیں، بچپن سے لے کے ابھی تک کچھ واقعات، کچھ یادیں یاد ہوں گی، ایسے نہیں کہ ہمیں ایک ایک دن یاد ہو، وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور ہمیں امتیں اور قوموں کے ماضی کے بارے میں بھی نہیں پتہ، کتنی امتیں، کتنی قومیں آئیں، کتنی گئیں، صرف ان کے بارے میں معلوم ہے جن کے بارے میں ہمیں قرآن پاک سے پتہ چل گیا یا ہمیں تاریخ سے پتہ چل گیا، باقیوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اور حال بھی صرف ہم اپنا جانتے کہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں، ہمارے پاس والے گھر میں، پاس والے شہر میں، ملکوں میں کیا ہو رہا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اگر ہم نیوز میں دیکھیں تو نیوز میں بھی جو نیوز والے دکھا رہے ہیں ہمیں وہی پتہ چلے گا، باقی جہاں پر نیوز والے نہیں پہنچے اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، وہ پھر اللہ کو ہی پتہ ہے۔ اور مستقبل تو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے جو کچھ زمین میں ہے، آسمان میں ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور جو کچھ مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے۔ اور اس طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 110 میں ہے کہ جو کچھ ان کے آگے ہے، پیچھے ہے، وہی اس کو جانتا ہے، اور وہ اپنے علم سے اللہ کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتے۔ آگے 7ویں دلیل، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، لوگ اس کے علم میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر صرف اتنا ہی معلوم ہو سکتا ہے جتنا اللہ کو منظور ہو۔
یعنی اللہ تعالیٰ کا علم بہت زیادہ ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا مگر جتنا اللہ چاہے۔ اور اسی لیے کسی بزرگ کا قول بھی ہے کہ کوئی بھی اپنے علم پر فخر نہ کرے، کیونکہ جو بھی دیا ہے اللہ نے دیا ہے، اور جو نہیں دیا اس میں اس کی حکمت ہے۔ اور اسی طرح سورہ جن کے آیت نمبر 27 اور 28 میں آتا ہے کہ وہی غیب کی باتیں جاننے والا ہے اور کسی کو اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا۔ ہاں، جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا ہے اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی آتا ہے جو ہم تفصیل سے سورہ کاف میں پڑھیں گے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام سے علم سیکھنے گئے، تو جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کشتی پر بیٹھ کر سمندر میں گئے تو ایک چڑیا آئی اور سمندر سے پانی لینے لگی۔ تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو، میرا اور تمہارا علم اللہ کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا سمندر کے مقابلے میں اس چڑیا کی چونچ میں پانی کا قطرہ ہے۔ 8ویں دلیل، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین سے زیادہ وسیع ہے۔ تو اللہ کی کرسی سے کیا مراد ہے؟ تو کچھ لوگ اس سے مراد اللہ کا عرش لیتے ہیں، کچھ بادشاہت، قوت اور حکومت لیتے ہیں، تو وہ سب غلط ہیں۔ کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کی کرسی ہی ہے، اور یہی سلف صالحین کا قول ہے۔ اب وہ کیسی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اس میں طبرانی کی روایت ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے عرش کے سامنے اس کے قدموں کی جگہ یعنی فوٹ اسٹول ہے، وہ اس کا عرش نہیں ہے۔ یعنی کرسی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے رکھی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ اپنے قدم رکھتے ہیں، اور یہاں پر اس کرسی کی وسعت بتائی گئی۔ اور ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اور 7 زمین ایسے ہیں جیسے کسی صحرا میں پھینکی گئی ایک رنگ ہو۔ اب صحرا کتنا بڑا ہوتا ہے اور دور دور تک کچھ نظر نہیں آتا، صرف ریت ہی ریت، اور اگر اس میں کوئی ایک مندری رنگ پھینکے تو کیا نظر آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں زمین آسمان اتنے ہی چھوٹے ہیں جیسے یہ ایک رنگ۔ اور اگر کرسی اتنی بڑی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں بھی آگے آتا ہے ابن حبان کی روایت میں ہی کہ اور کرسی اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے صحرا میں پڑی مندری۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کرسی زمین آسمان کے مقابلے میں کتنی بڑی؟ جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی رنگ ہو، مندری ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا عرش اس کرسی کے مقابلے میں کتنا بڑا؟ جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی مندری رنگ۔ تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے۔ تو یہاں پر ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے اور ہم اس کی وسعت اور عظمت کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ آگے ہے 9ویں دلیل، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ان دونوں زمین و آسمان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے۔ یعنی اس کائنات کی حفاظت نہ تو اللہ کو تھکاتی ہے اور نہ ہی اللہ کو یہ بوجھ لگتی ہے۔ ہم پھر سورہ قاف کی آیت نمبر 38 دیکھ لیں، وَمَا مَسَّنَا مِن لَغُوبٍ، اور ہمیں تھکاوٹ نے نہیں چھوا۔ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین آسمان کی نگرانی کرنا، اس کائنات کا نظام چلانا بہت آسان ہے۔ اور 10ویں دلیل، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی بلندی اور عظمت والا ہے، کہ وہی اعلیٰ اور عظیم تر ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے توحید کے 10 دلائل دیکھے، اللہ تعالیٰ کی ان 10 صفات کو دیکھا، اور اگر کوئی بھی شخص ان صفات کو جان لے تو وہ توحید کو پہچان لے گا، اور اگر ان پر غور و فکر کرے تو یہ اس کے دل میں اتر جائیں گی، اور پھر وہ اس اللہ کی عبادت کرے گا، اسی کے آگے سجدے میں گرے گا اور اسی سے اپنی دعائیں مناجات مانگے گا اور اسی کی بندگی اور اطاعت کرے گا۔ اور اگر کوئی آیت الکرسی کو سمجھ کر پڑھ لے تو وہ شرک سے باز آ جائے گا، کیونکہ آیت الکرسی شرک سے نکالتی ہے اور عقیدہ درست کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کا شرک سے محفوظ رکھے اور اپنی توحید پر ہمارے قدم جما دے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔